ہیں کہ زندگی میں 365 دن جو ہے وہ بڑے قیمتی دن ہیں، سارے قیمتی۔ اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ نوجوان جس کی کہانی ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے بائبل مقدس میں سے، اسے بائبل میں مصرف بیٹا کہتے ہیں، اور یہ اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اچھی زندگی گزار، اور جب میں اور آپ اس کی لائف پر غور کرتے ہیں تو اچھی زندگی گزارنے والے اور خاص طور پر جو گھر میں چھوٹے ہوتے ہیں وہ بڑے یونیک سمجھے جاتے ہیں۔ جو گھر میں چھوٹا ہوتا ہے اسے بڑا لاڈ پیار دیا جاتا ہے، اس کی ہر بات کو سنا جاتا ہے، اس کی ہر بات کو مانا جاتا ہے۔ یا گھر میں سب سے بڑا جو ہے وہ یونیک ہوتا ہے، یا سب سے چھوٹا جو ہے وہ بڑا یونیک ہوتا ہے۔ جنہیں سینٹر والے نے وہ کہنے لیا ایسی ماں میں کری، اور یہ ریالٹی آپ کو بیان کر رہا ہے۔ ماں باپ یہاں تو بڑا بچہ جو ہے چاہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یا سب سے چھوٹا جو ہے اس سے زیادہ محبت کرتے، چاہے وہ بیٹی ہے چاہے وہ بیٹا ہے۔ تو یہ بیٹا بھی چھوٹا تھا اور اس نے ضد کیا کی ہے کہ مجھے اپنے باپ کی جائیداد میں سے حصہ چاہیے۔ تو باپ نے کہا جو میرا ہے وہ تیرا ہی ہے۔ اس نے دونوں بیٹوں کا حساب لگایا اور جو چھوٹے بیٹے کا بنتا تھا اس کو دیا۔ آج جب میں اور آپ روزوں کے ایام میں اپنی زندگی گزارتے ہیں تو مجھے یہ بات یاد آتی ہے کہ شاید ہم یہ سوچتے ہیں ہم بھی بڑے ریسپیکٹڈ بن کر، ہم بھی بڑے محترم بن کر اپنے باپ سے ان روزوں کے ایام میں کہتے ہیں کہ جو تیری برکتیں ہیں وہ روزوں کے ایام میں تو مجھے دے دے۔ اور میں کہنا نہیں چاہتا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ قومیں جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ان ڈیز میں ہم ابلیس کو باندھ دیتے ہیں، اور میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 40 روزوں کے ایام جن میں ہم زندگی گزارتے ہیں، میں اس کو اسی طرف دیکھ رہا ہوں، میں روزے پر میسج نہیں دینا چاہتا لیکن میں آپ کو تھوڑی سی تعلیم دینا چاہتا ہوں۔ بائبل میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ تم لوگ باقاعدگی سے ہر سال 40 روزے رکھو، بائبل میں کہیں پر یہ نہیں لکھا ہوا۔ بائبل میں یہ ضرور لکھا ہوا ہے، متی کی انجیل میں اس کے 6 باب اس کی 14 میں لکھا ہے کہ جب تم کبھی روزہ رکھو، جب تم کبھی روزہ رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسپیسیفک ٹائم مقرر نہیں کر دیا گیا کہ ہم لوگ شاید یہ سوچتے ہیں کہ یسوع مسیح نے 40 روزے رکھے اور وہ فوراً مصلوب ہو گیا۔ پچھلے دنوں میں اہل تاریخ سے میری بات ہو رہی تھی کہ ہم شاید یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہی روزوں کے ایام ختم ہوتے ہیں تو یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا گیا، اسے صلیب پر جو ہے کیلوں کے ساتھ چڑھ دیا گیا۔ تو بائبل میں پڑھیے، بائبل میں لکھا ہے مسیح کی انجیل اس کے 4 باب کو، وہاں پر لکھا ہے کہ جب روح سے جنگل میں لے گیا تو پھر کیا ہوا؟ وہ 40 دن ابلیس سے آزمایا گیا، اور جب وہ آزمایا گیا تو اسے فوراً ہی صلیب پر کیلوں سے جڑ نہیں دیا گیا۔ جب وہ آزمایا گیا، جب اس کی آزمائش کی گئی اور وہ سونا نکلا، وہ کندر نکلا، تو وہ روزوں کے بعد 3 سال تک منافقت کرتا رہا۔ 3 سال تک وہ بدروحوں کو نکالتا رہا، 3 سال تک وہ مردے زندہ کرتا رہا، 3 سال تک وہ کوڑیوں کو شفا دیتا رہا، 3 سال تک وہ جھیل کے اندر ان طوفانوں کا مقابلہ کرتا رہا، وہ 3 سال تک ان تمام طوطوں کے خلاف جنگ کرتا رہا، 3 سال تک وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا رہا، 3 سال تک وہ ان تمام لوگوں کو تعلیم دیتا رہا جنہوں کی زندگی غیر مسرت تھی اور ان کی زندگی میں کوئی خوشی نہ تھی، ان کی زندگی میں کوئی شادمانی نہ تھی، اور وہ ان کو تعلیم دیتا ہے۔ اور ہم شاید یہ سوچتے ہیں
کہ جیسے ہی 40 روزے ختم ہوتے تو یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکا دیا جاتا ہے. بائبل میں ایسا کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا. ایک ہیپلوس ایک بندہ جو 277 عیسوی میں اس کا موجود ہے اور اس نے اس زندگی کے اندر جو ہے اپنی زندگی میں 40 روزے رکھ کر ان 40 روزوں کا آغاز کیا اور پھر اس کو مسیحیوں پر عائد کر دیا, مسلط کر دیا کہ مسیحی جو ہیں ان 40 روزوں کو رکھیں اور جیسے 40 روزے رکھیں تو پھر یسوع مسیح کو جو جی اٹھنے کی عید ہے جسے عید سعود کہتے ہیں اسے سیلیبریٹ کیا جائے. تو آج میں اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے لیے تیاری کرتے ہیں اور بے شمار تیاری کرتے ہیں. اس شخص کی زندگی پر غور کریں, یہ روٹین میں اپنی زندگی گزار رہا ہے, یہ بھی اپنے باپ کے ساتھ بڑا اچھا بزنس جو ہے وہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار رہے, لیکن ابلیس نے اس کی زندگی میں حملہ کر دیا اور جیسے اس کی زندگی میں ابلیس نے حملہ کیا تو اس کی زندگی میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ بدچلنی ہوا. بائبل میں لکھا ہے کہ اس کا جتنا مال تھا, 13ویں آیت میں پڑھے آپ لکھا ہے کہ اس کا جتنا مال تھا اس نے اس سب کو بدچلنی میں اڑا دیا. آج پالوس رسول کی تاریخ کو دیکھتے ہیں جو کرنتس کے خط میں اس کے چوتھے باب کی اس کی 7ویں آیت میں لکھتا ہے کہ اس جہان کے خدا نے عقلوں کو اندھا کر دیا ہے تاکہ کلام کی روشنی ان تک نہ پہنچ پائے. اور یہاں پر سب سے پہلا ابلیس کا جو حملہ ہے وہ میرے اور آپ کے ذہن پر کرتا ہے, وہ میرے اور آپ کی عقل پر کرتا ہے تاکہ ہماری عقل جو ہے وہ معاف ہو جائے, میری اور آپ کی عقل جو ہے وہ دنگ ہو جائے. اور جب میں اور آپ اپنی عقل سے بے بہرا ہو جائیں اور پھر ہمیں پتہ نہ چلے, اور پنجابی کا لفظ ہے کہ جو سدھ بدھ ہو جائے تو ہمیں پتہ نہیں لگتا سیدھے پاسے جانا ہے کہ کھبے پاسے جانا ہے. اور یہی حال ابلیس نے اس مسلم بیٹے کا کیا. اس نے سب سے پہلا اٹیک جو تھا اس کی عقل پر کیا اور اس کی عقل کو اس نے اندھا کر دیا اور وہ بدچلنی کی طرف گامزن ہو گیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں استثناء میں پڑھیے وہاں پر اس کے 28ویں باب میں لکھا ہے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو دم نہیں بلکہ کیا بنایا ہے, سر بنایا. اس نے کیا بنایا مجھے اور آپ کو, اس نے مجھے اور آپ کو سر بنایا ہے. اور وہ جب سر کو دیکھتا ہے تو سر کے اوپر ہی وہ حملہ کرتا ہے, وہ سر پر اٹیک کرتا ہے کیونکہ اسے سردار کہا گیا ہے, اسے مختار کہا گیا ہے. اور یہ مختار جو ہے, یہ سردار جو ہے, اس نے اس پورے جسم کو کنٹرول کرنا ہے. اور جب یہ میرے اور آپ کے بدن کی حالت کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ معاف ہو جاتی ہے. اور جہاں سے جب کمانڈ آنی ہے تو اگر کمانڈ دینے والا سو گیا ہے, اگر کمانڈ دینے والا ہی اپنی حالت جو ہے وہ بے بہرا ہو گیا ہے تو پھر کیسے اس پورے بدن کا کنٹرول قابو میں کیا جا سکتا ہے. آج میں اور آپ, مجھے اور آپ کو بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے. یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی اور یہ تعلیم پرانے احکامات کے استثناء اس کے 6 باب اس کی 4 آیت کو پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنی پوری عقل سے, کس سے, پوری عقل. 4 چیزیں وہاں پر 4 ڈائمنشنز جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں, لیکن میں ایک ہی بات آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر کہا گیا کہ تو اپنی پوری عقل سے کس سے محبت کر, خداوند اپنے خدا سے محبت کر. اور آج میری اور آپ کی عقل کو اندھا کرنے کے لیے ابلیس جو ہے وہ دھاڑتا پھرتا ہے تاکہ وہ میری اور آپ کی عقلوں کو اندھا کر ڈالے, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کلام کی روشنی مجھ تک پہنچے, کلام کی روشنی میری عقل تک پہنچے, کلام کی روشنی میرے بدن تک پہنچے اور میں اور آپ اس روشنی کے سبب سے ان تمام تاریکیوں کو جو ہے وہ دور کر سکیں. اگر ہم اپنی زندگی کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم نے اپنی زندگی بدچلنی میں گزارنا شروع کر دی ہے, خدا کے کلام سے منحرف ہو گئے, ہم خدا کے کلام سے جو ہے وہ بالکل ہٹ گئے ہیں, تو پھر مجھے اور آپ کو ایک کام کرنے کی ضرورت ہے.
اگر آپ اور میں اپنی زندگی گناہ کی زندگی گزاریں، اگر میں اور آپ اپنی زندگی دنیا کی شرمندگی کی زندگی گزاریں، اگر گناہ زندگی میں ہے تو یہ بات یاد رکھیے کہ آپ شرمندگی کی زندگی گزاریں۔ جب آدم اور حوا کی زندگی میں گناہ آیا تو وہ خدا کے سامنے نہیں آ رہے، وہ خدا کے سامنے نہیں آ رہے۔ کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ ننگے ہیں۔ ننگا پن جو ہے، گناہ جب آتا ہے تو وہ ہماری برہنگی جو ہے، ہماری برہنگی جو ہے وہ ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ جب گناہ ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہ ہمیں شرمندگی دلاتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو شرمندہ کرتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو پراگندہ کرتا ہے، کیونکہ گناہ ہماری زندگی میں آ گیا ہے اور بڑا ضروری ہے کہ یہ کام ہماری زندگی میں ہے۔ اگر شرمندگی ہے تو پھر ہم گناہ کی اقرار کی طرف جائیں، اور اگر ہم گناہ کرنے کے بعد بھی شرمندگی محسوس نہیں کرتے، اگر میں اور آپ گناہ کرنے کے بعد بھی ہم اپنی برہنگی پر جو ہے وہ پشیمانہ نہیں ہے، تو پھر ہم گناہ کا اقرار کبھی بھی نہیں کر پائیں گے۔